اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد ما ایک نام پڑھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليه. او خوش نصیب مخدر پہ کیوں نہ کرے، وہ خوش نصیب مخدر پہ کیوں نہ ناز کرے. خدا تعالی سے عشق شرح کرے. خدا تعالی سے عشق حجاز کرے. کچھ ایسا فضل خدا بند کر ساز کرے کہ جینا مرنا مدینے میں سرفراز کرے. کہ جینا مرنا مدینے میں سرفراز کرے. بسا کے دل غم مصطفیٰ ذرا دیکھو، یہ غم وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے. یہ غم وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے. وہ یاد کرتے رہے میں مدینہ جاتا رہوں، یوں ہی کرم کا خدا سلسلہ دراز کرے. اسلی کا ہے یہی مطلب، وہ سامنے ہو نمازی ادا نماز کرے. ملا ہے کس کو یہ صدیق کے سوا اعزاز، نبی حیات میں اپنا جسے مجاز کرے. اسی کے حصے میں فاروق کا لقب آیا، نکل کے بعد دل و حق میں جو امتیاز کرے. عطا ہوئی فقط عثمان کو شان ذوالنورین، نبی جو چاہ
انعام سرفراز کرے. خدا کے گھر میں ولادت بھی ہے شہادت بھی. خدا کے گھر میں ولادت بھی ہے شہادت بھی. تو پھر علی پر عبادت کی کیوں نہ ناز کرے. تو پھر علی پر عبادت کی کیوں نہ ناز کرے. غلام آپ کا ہو کے حضور اعظم کیوں. غلام آپ کا ہو کے حضور اعظم کیوں کسی کے سامنے دستے طلب دراز کرے. کسی کے سامنے دستے طلب دراز کرے. وہ خوش نصیب مقدر پہ کیوں نہ ناز کرے. خدا جسے عشق شہ حجاز کرے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. معزز و مکرم حاضرین و سامعین، مسجد ہذا کے کمیٹی کے ذمہ داران و اراکین اور قرآن مجید کے سننے اور سننے والے سامعین، بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، لیکن بہت سنجیدگی کے ساتھ کچھ ضروری باتیں کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ہوں. آپ کو یاد رہے، شادی ہمارے معاشرے میں بہت ہوتی ہے. شادی کبھی آپ لڑکے والے ہوتے ہیں، کبھی آپ لڑکی والے ہوتے ہیں. جب شادی کی تیاری کرنے کی بات آتی ہے تو آپ مجھے بتائیے، مرد ہو کہ عورت ہو، خاص طور سے عورتیں تو اس کا بہت خیال رکھتی ہیں. سب سے پہلے کیا چیز شادی کی تیاری کے طور پر ہوتی ہے؟ تو آپ کہیں گے سب سے پہلے بچی کے لیے قرآن کو 4 منٹ سے لاؤ بیٹے، وہاں سے لاؤ قرآن لا، پہلے قرآن لا. اس کے لیے اچھی طرح جزدان ہونا یا بہت بہترین. یہ ہمارے پاس کا ٹریڈیشن ہے نا. دولہے والے بھی اگر
خریدی کرنا ہے تو وہ بھی کچھ اللہ کے کلام سے کچھ. تو آپ اس سے کیا سمجھے؟ ہمارے بزرگوں نے جو اس ٹریڈیشن کو باقی رکھا ہے اس کی صرف ظاہری حالت رہ گئی ہم، جبکہ ہر موڑ پر ہم کو قرآن کو پہلے رکھنا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں جلسہ شروع ہوا، کہیں بھی جلسہ ہوا تو پہلے کیا ہوتی ہے؟ قرات ہوتی ہے، اس کے بعد سب کچھ چلتا ہے. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن آپ نے پچھلے 9 دن میں بہت کچھ سماعت کیا. مختصر جس قدر میں نے مناسب سمجھا یا اللہ نے توفیق دی. اللہ بھی بے مثال ہے، نبی بھی بے مثال ہے، اور اللہ نے نبی کے پاس جو قرآن بھیجا ہے وہ قرآن بھی بے مثال ہے. یہ آپ نے سنا، ہم جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اس میں، لیکن اتنی بے مثال، اتنی عظیم، اتنی خاص نعمت سے ہمارا تعلق کیسا ہے؟ یہ سوال ہے. اللہ نے وہ تعلق کیسے رکھا اور ہم اس تعلق کو کیسے نبھا رہے ہیں؟ اللہ نے تعلق کیا رکھا ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ہمارے اللہ نے تعلق ایسا رکھا کہ کوئی بھی مسلمان قرآن حکیم سے دور نہیں رہ سکتا. یہ تعلق اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ رسول پاک شاہ الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سکھایا سب سے پہلے قرآن سکھایا. صحابہ صحابیات سب کو، بچے بڑے سب کو قرآن سکھایا سکتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسلام کی کوئی بھی بات معلوم کرنی ہے تو اسلام کی بنیاد میں فرسٹ دلیل کہاں سے آتی ہے؟ قرآن. پہلے قرآن دیکھیں گے، پھر قرآن کے بعد حدیث دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے صحابہ. پہلے قرآن. اس لیے کہ یہ قرآن ہے کیا؟ تو بتایا گیا قرآن یہ کسی بندے کا لکھا ہوا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. تو جیسے مخلوق پر اللہ کی فوقیت ہے ویسی سب کلاموں پر قرآن کی فوقیت ہے. ہر کلام چھوٹا، ہر کلام چھوٹا، اللہ کا کلام سب سے بڑا. اور آپ دیکھیں ہم جس دور میں رہتے ہیں اس میں اور بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، لیکن ان لوگوں کو ان کی مذہبی کتاب سے اتنا گہرا تعلق رکھنا ضروری نہیں. جیسے آپ کسی سکھ بھائی سے پوچھ لیں، ان کا اپنا معاملہ ہے، کیا ہر سکھ آدمی کو ان کی گرو گرنتھ صاحب پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، وہ بڑے گرو رہتے نا وہ پڑھ لیتے. اسی طرح کرسچنس میں جائیے، کیا ہر کرسچن کو بائبل کا پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں صاحب، وہ فادر پڑھتے خالی اتوار کے دن، بغیر اولاد کے فادر پڑھتے ہیں بس. اس کے بعد یہاں ہم دیکھیں کسی بدھ کمیونٹی کے پاس جا کے ان کی مذہبی کتاب تو مذہبی لوگ پڑھ لیتے ہیں. مذہبی لوگ جو ریلیجیس افیئرس کو جو ڈیل کرتے ہیں وہ لوگ پڑھ لیتے ہیں. پھر اب آئیے ہمارے اطراف میں رہنے والے زیادہ وہ لوگ جو گیتا اپنشد کیا ان کی کتابیں اس کو ماننے والے ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پر تو حال یہ ہے کہ صاحب صرف ان کے جو مذہبی پنڈت لوگ ہوتے ہیں وہی ان کی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں. عام آدمی کو تو وہاں پڑھنے کی اجازت بھی نہیں، کیونکہ اجازت اگر مل جائے انہیں پڑھ کے کھول کے دیکھیں گا تو انہوں اس کا گوشت کھائے تھے، انہوں اس کا گوشت کھائے تھے، مسئلہ ہوتا مسائل. اب آپ کو میں 2-4 مثالیں بتا دیا، ادھر سے اب منہ موڑ دیجیے. اب ادھر آئیے، کیا اللہ رسول نے قرآن کے بارے میں بھی یہ کہا کہ قرآن صرف امام صاحب کو پڑھنے آنا،
قرآن صرف عالم صاحب کو پڑھنے آنا، قرآن صرف مفتی صاحب کو پڑھنے آنا، قرآن صرف مؤذن صاحب کو پڑھنے آنا نہیں۔ میں بہت سنجیدگی سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، جب اسلام کی اہم کتاب سے مسلمانوں کے تعلق کی بات آئی تو کچھ مسلمانوں کا قرآن سے تعلق ہو، باقی چلتا، ایسا نہیں بولے، بلکہ ہر مسلمان پر، ہر ایک مسلمان پر لازم ہے، فرض ہے۔ چلتے چلتے فرض کی قسمیں بتا دیتا ہوں۔ فرض دو طرح کا ہوتا ہے، معلوم؟ فرض دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں فرض عین، دوسرے کو غین نہیں بولتے۔ اب بولیں عین کے بعد غین آئے گا۔ عین کا مطلب ہے فرض عین، ایسا فرض جو ہر ایک پر لازم ہے، ضروری ہے۔ آپ کا فرض آپ کا میں نہیں نبھا سکتا، ان کا انہوں نہیں نبھا سکتے، عین ہے۔ جیسے نماز پڑھنا، کیا آپ کی نماز انہوں پڑھ سکتے؟ ان کی نہیں، عین ہے، عین۔ ہر بندے پر والد کی خدمت بھی، والدہ کی خدمت بھی، نماز بھی، اس کے ساتھ روزہ بھی عین ہے، فرض عین ہے۔ اپنے جسم کو چھپانا فرض عین ہے، عین۔ اس کی دوسری قسم ہوتی ہے فرض کفایہ، کفایہ۔ یہ لفظ آپ سنے ہوں گے، آسان الفاظ میں کر رہا ہوں۔ جیسے کسی مسجد میں کوئی جنازہ آ جائے تو امام صاحب یا مؤذن صاحب آواز لگاتے ہیں نماز جنازہ فرض کفایہ، لفظ میں کفایہ۔ کفایہ کا مطلب ہے کچھ لوگوں کے کرنے سے باقی لوگوں کو کافی ملنا، اس کو بولتے ہیں کفایہ، فرض کفایہ۔ تو جنازے کے مسئلے میں پورے مسلم کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ کہیں کوئی مر جائے، کہیں کوئی مر جائے تو سارے لوگوں کو اس میں شریک ہونا ضروری فرض ہے۔ لیکن اگر کچھ قریبی لوگ اس کام کو انجام دے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے باقی لوگوں کی ذمہ داری ختم۔ لیکن اگر کوئی بھی نہیں دیں گے تو خدا نخواستہ محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی جا ہی نہیں رہا ہے، ہاتھ لگا ہی نہیں رہا ہے، دیکھیے کیسے لوگ بڑھ جاتے آگے۔ کوئی چلو بھائی جانے خالوں نے ہم محلے والے آگے بڑھتے، فرض ہے، آگے بڑھنا ضروری ہے۔ کسی کا جنازہ ہو گیا تو اس کے رشتے دار کوئی بھی ہوگا پہلے آگے بڑھنا ہے، تو یہ فرض کفایہ کی تکمیل ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سب پر لاگو ہے فرض یہ، لیکن کچھ لوگوں کے کرنے سے باقی لوگوں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہوا تو گھر کے پورے افراد کو جانا ضروری ہے، لیکن گھر میں سے ایک آدمی بھی چلے گا تو بس کوئی نہیں گیا، پوروں پہ پوچھو گی۔ تو میں نے فرض عین اور فرض کفایہ کی مثال اس لیے سمجھائی۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن کا یاد کرنا کیا ہے۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے، قرآن ہر مسلمان، ہر ایک مسلمان کا قرآن یاد کرنا فرض ہے۔ فرض ہے مسلمان، فرض ہے۔ پھر لوگ بولے میں حافظ نہیں ہونا، ہاں اب تفصیل چاہیے۔ قرآن پاک کو کچھ اتنا کہ آپ اپنی نماز میں 4 رکوع 4 رکعت سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھ سکے، اتنا یاد کرنا فرض عین ہے، عین ہے، عین۔ باقی پوری قرآن یاد کرنا وہ بھی آپ پر فرض ہے۔ لیکن جو حافظ لوگ بن جا رہے ہیں ان کے بن جانے کی وجہ سے آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے۔ اگر کمیونٹی میں اگر یہاں پہ کوئی بھی حافظ نہیں، سمجھیے کہ امریکہ میں کسی ایک مقام پہ رہ رہے ہیں، وہاں کوئی بھی حافظ نہیں ہے، ایک حافظ بننا ضروری ہے، وہ ایک بننا ضروری ہے، ایک بنا تو سب کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ لفظ آپ سنے ہوں گے اعتکاف، اب کل سے اعتکاف شروع ہونے والا ہے، اس میں بھی یہ کہ محلے میں سے کوئی نہ کوئی بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بیٹھ جائے تو سب کی ذمہ داری ختم، سنت علی الکفایہ ہے، لیکن کوئی بھی نہ بیٹھے تو پھر سب سے پوچھو گی، اعتکاف بھی ایسے ہی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ پر، ہم پر اللہ نے قرآن کو یاد کرنا فرض عین بنایا ہے۔ کیا کوئی بندہ قرآن یاد کرے بغیر، سورہ فاتحہ چند سورہ یاد کرے بغیر رہ سکتا؟ نہیں رہ سکتا۔ لیکن میرے بھائی عرض یہ کرنا ہے کہ وہ تو ضروری تھا،
لازم تھا، لیکن اتنے پہ رکنا کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرد آدمی کو اپنی بمبی سے لے کے اپنے پیروں تک کا حصہ چھپانا ضروری ہے، یہ سطح چھپانا ضروری ہے اس کو، لیکن کیا ہر کوئی اتنا ہی چھپا کے نکل جاتا باہر؟ اگر ویسا نکل گیا تو لوگوں کو نہیں نکل گیا، اس لیے کہ اتنے کا کام نہیں چلنے والا ہے۔ پینٹ پہنیں گے، اس کے بعد اوپر سے شرٹ پہنیں گے، بنیان بھی پہنیں گے، اس سے شرٹ پہنیں گے، شرٹ کے اوپر سے کوٹ بھی پہنیں گے، ابھی ٹائی بھی لگائیں گے، سب ہے خالی اتنے کا نکل گیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جتنا ضروری اتنا نہیں، اس کے بعد اور زینت ہونا اور بڑھتے جانا اور اس کے تعلق مضبوط ہونا۔ اب آپ کو بتاتا ہوں میں، اللہ نے تو ہم سے قرآن کا تعلق ایسا مضبوط رکھا ہے، اور ہم قرآن کو چھوڑے دوسرے چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جنگ میں کچھ لوگ شہید ہوئے، شہید ہونے پر ان کی میتیں تیار ہو گئی، ایک ہی خبر کھودی گئی۔ اس خبر کے کھودنے کے بعد جب ان کو خبر میں رکھنے کی باری آئی تو پوچھا گیا کہ اب اس میں کس طرح رکھنا، سامنے کون رکھنا، پیچھے کون رکھنا؟ تو بولے جس کو قرآن زیادہ تھا اس کو سامنے رکھو، جس کو کم یاد تھا اور پیچھے رکھو، اس کو اگم تھا اور پیچھے۔ تو اس طرح پورے مسلمانوں میں شروع سے ہی بیٹھے، آپ بیٹھ جاؤ بابو، آپ بیٹھ جاؤ، کر لیتے ہیں آپ یوں یہاں سے کریں گے، پورے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، بہت سب کر لیتے کام کچھ بننا ہے، آپ ادھر سے ادھر ادھر سے پوروں کا انٹینشن ڈائیورشن آپ کے پاس ہی ہے۔ جی ایک بار دوسری پڑھ لیجیے، تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ تو اس زمانے میں سب سے زیادہ لوگوں میں عظمت والا وہ سمجھا جاتا جس کا قرآن سے تعلق زیادہ۔ اب ہم آج کے دور میں کیا کر رہے ہیں؟ جس کی شادی زیادہ دھوم سے ہوئی انہیں پڑھا، جو جتنا زور سے باجا بجائے انہیں بڑھا۔ تو بھائی یہ دنیا کے لیے تو چل جاتا، لیکن آخرت کے لیے ہم کو قرآن سے جڑنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیکھنے والے حضرت تھے لوگ، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک مقام سے لوگ، سرکار ہمارے پاس ہم لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ایسی صورت میں وہ مسلمانوں کو دین سکھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے کوئی ایک بندے کو دیجیے۔ تو حضور اپنے پاس سے ایک کم عمر بچے کو دیے۔ اب حضور یہ بچہ ہم کو سکھائے گا؟ جی ہاں، یہ ہماری صحبت میں رہ کے قرآن اس کو زیادہ یاد ہے، اس کو لے جاؤ، یہ تمہارا امام بھی بنے گا، تمہیں دین بھی سکھائے گا۔ سمجھے آپ؟ یہ چیز ہم بھول گئے، اور ہمارے لیے سب سے فرسٹ پریورٹی قرآن تھی، ہم قرآن کو پیچھے ڈالتے ہیں۔ کب آتا قرآن؟ شادی میں تو پہلے آ گیا۔ قرآن سے ہمارا تعلق روزمرہ ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب ہر دن صبح ہوتے ہی، فجر ہوتے ہی ساتھی کیا ہوتا تھا؟ گھروں میں سے قرآن پاک کی آواز آتی تھی پڑھنے کی۔ آج کل ریکارڈنگ کیا ہے، وہ بھی برکت صاحب کے لگا دے رہا، وہ لگا دیتے تھے، کام پورے چلتے رہتے۔ دوشے کی دکان ہے، ریکارڈنگ لگا دیے، اب چلتے رہتا، کام بھی چل رہا، کھانا پینا سب چل رہا، سب غلط ہے۔ ہاں منڈی کی دکان ہے، قرآن لگا دیے، کھانا پینا سب چل رہا۔ قرآن ایسا ریکارڈنگ حوالے لگا کر نہیں ہے، قرآن ہے۔ تو صاحب قرآن مجید سے ہمارا تعلق کیسا تھا، کیسا ہونا، کیسا ہے، یہ ذرا غور کریے۔ اسی کے لیے میں آپ کو بٹھاتے ہوئے بس ٹھنڈے طریقے سے غور کیجیے۔ صحابہ میں ایک سے بڑھ کے ایک صاحب، ایک سے بڑھ کے ایک صاحب، کیسی شانیں ہوتی، لیکن یہ چاروں خلفاء ہیں نا، یہ حضور سے ڈائریکٹ قرآن سیکھے، اور آپ حیران ہو جائیں گے سن کے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ میرے پاس بھی وہ سند ہے، میں آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں وہ سند۔ میں قرآن کس کے پاس پڑھنا سیکھا؟ جی میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے، میرے استاد نے مجھے سرٹیفکیٹ دیا ہے، کہا کہ انہوں نے میرے پاس قرآن پڑھنا سیکھا، ویسے ہی سیکھا جیسے میں نے اپنے استاد سے سیکھا تھا۔ اور استاد کا نام، استاد نے پھر ویسے ہی سکھایا تھا مجھے جیسے ان کے استاد نے۔
پھر ان کے استاد نے، پھر ان کے استاد نے، پھر ان کے استاد نے، یہ پورا سلسلہ صحابہ کے ذریعے سرکار دو عالم تک پہنچا۔ میرے پاس ہے زیادہ دیتا ہوں، اس کی تو فکر ہی نا بابو۔ اب بولیے وہ سرٹیفکیٹ سے پیسے کتنے ملتے ہیں؟ نوکری میں کہاں فائدہ ہوگا میرا؟ پیسے نہیں، پیسے پیسے پیسے، ہم ہر چیز پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، ضرورت ہے دنیا کی، لیکن آپ کچھ بھی بنیے، آپ ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، لائر بنیے، سائنٹسٹ بنیے، کچھ بھی بنیے، لیکن سب سے پہلے قرآن والے بنیے۔ آپ کے میرے قرآن سے جو تعلقات ہیں وہ کمزور ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے کہ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے یہ قرآن آپ تک کیسا پہنچا؟ چلے اللہ سے رسول تک کیسا پہنچا وہ تو آپ سن رکھے کئی مرتبہ۔ ہم سیکھنا نہیں چاہ رہے، ہم سننا نہیں چاہ رہے، ہم جاننا نہیں چاہ رہے، ہم اس طرف آنا نہیں چاہ رہے، ہم اس کے لیے ٹائم نکالنا نہیں چاہ رہے۔ چلے کسی کو مصروفیت ہے، بات الگ ہے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں جتنے لوگ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چلے کچھ لوگوں کے تو کام ہوں گے، کچھ لوگوں کی تو طبیعت ناساز ہو کے آرام کرنا ہوگا، اور اس میں کچھ ایسے بھی چاہ رہے ہیں کوئی پرانی بات اگر چلتا اگر اس کی اہمیت نہیں ہے نا، قرآن کی اہمیت ہے نا، قرآن کی بات کی اہمیت ہے، نامدار وہی چلتا رہتا قرآن۔ تو یہ قرآن آپ کو معلوم ہے پہلے لوگوں کے صرف سینوں میں رہتا تھا، یا پتوں پہ یا پتھروں پر، الگ الگ بڑی محنتوں سے جمع ہوا ہے، جمع ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں کیا ہوا معلوم ہے آپ؟ سن لیجیے، قرآن کے لیے تھوڑا ٹائم لگا دے، قرآن ہی سب کچھ ہے ہمارا۔ سرکار اقدس وسلم کی مثال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا، مسیلمہ کذاب، انہیں بہت سے لوگوں کو اپنی طرف کر لے رہا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بھائی محمد بھی رسول ہے، محمد کے بعد میں بھی رسول ہوں، یہ بولتا تھا۔ تو اس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے جب بہت سو کو بھیجا گیا تو اس جنگ میں 70 ایسے افراد شہید ہو گئے جن کو قرآن زبانی آتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق بھاگ کے آئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، حضرت کچھ کیجیے، کیا کروں؟ تو بولے ہمارے پاس ان رائٹنگ قرآن نہیں ہے کہیں بھی۔ اب جیسا قرآن ہے نا ہزاروں، قرآن نہیں ہے ہمارے پاس، جو کچھ تھا سینوں میں تھا۔ اب جیسے جیسے سینوں میں محفوظ حافظ لوگ اٹھتے جائیں گے، ایک دن آئیں گے ہمارے پاس قرآن نہیں رہے گا، کچھ کیجیے۔ تو پھر انہوں نے کمیٹی بنائی، اس کی حفاظت کی، اور جب تک خالی زبان تھا لوگوں کو یاد، اس کو جمع کیا گیا، جمع کر اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق کا دور، انہوں نے کیا کیا؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی اپنی خدمات ہے۔ حضرت عمر فاروق کیا کیے؟ یہ تراویح الگ الگ چیدہ ہوتی تھی، ڈر تھا حضور کے درد شریف میں کہیں فرض نہ ہو جائے، اس لیے حضور نے اس کو 3-4 دن پڑھ کے چھوڑ دیا تھا۔ اب وہی تو ختم ہو گئی، حضور کے بعد تو وہی کس پر آنے والی نہیں ہے، اس لیے حضرت عمر نے سوچا کہ اب تو فرض ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ سب کو ایک دن جمع کریں۔ تو یہ تراویح کی نماز باقاعدگی کے ساتھ حضرت عمر کے دور سے چل رہی ہے، اور حضرت عمر کے دور سے اب تک 20 رکعت حرم میں ہوا کرتے تھے، اب ذرا کچھ حالات ایسے ہو گئے، پہلے 10 ہوئے بعد 8 کر دیے، خیر وہ اتنا مسئلہ ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں حضرت عمر نے بھی اپنا رول ادا کیا قرآن کے بارے میں۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق میں قرآن سے دیکھیں تو قرآن کے اعراب زبردست، آپ کو اگر کبھی موقع جائیے کبھی، یا پھر میرے ساتھ چلیے، میرے کو بولیے سر چلیے آپ سارا زمین جائیں گے، اس میں اس زمانے کی شروع کی قرآن میں آپ حافظہ نہیں پڑھ سکتے، اس نہ اس پہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، ایون اس پہ نقطے بھی نہیں ہیں، حتیٰ کہ شکلیں جو آج ہمارے پاس آسان عین کی فاں کی ویسی بھی نہیں۔ اس کی فوٹو تو میرے پاس ہے، بتاتا ہوں میں، میرا ریسرچ اسی پہ ہوا، کتنی محنتوں سے قرآن تک آیا تھا۔ اس کے بعد اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلایا، اس لیے آپ جامع قرآن کہتے ہیں، جمع تو ہو گیا تھا، پھیلا دیا۔ اس کے بعد مولا کائنات کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے حضرت علی اس کی ایک ایک بات کو جانتے تھے، اور آپ اتنا کثرت سے پڑھتے تھے اللہ اکبر کہ آپ کے
قرآن کے احکام کے بارے میں کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو لوگ حضرت علی کے پاس آئے تھے. آپ کو معلوم ہے یہ سب کچھ. پھر قرآن ایک ہے کتابی شکل، ایک ہے اس کے احکام. جب اس کے احکام پر عمل آوری میں لوگ گڑبڑ کرنے لگے، اس کو مجروح کرنے لگے، تو آپ کو معلوم ہے اسی قرآن کو بچانے کے لیے امام حسین اٹھے تھے. امام حسین وہی قرآن کے اس دستور کو بچانے کے لیے اٹھے تھے. آپ دیکھیں ہر قوم ہر زمانے میں ہمارے پیرانے بھی اور سے اعظم دستگیر قرآن سے کیسی محبت دیا. ایک مرتبہ کسی نے آپ کی تعریف کی ایک بڑے بزرگ کے پاس، ارے ہمارے حضرت تو کیا بیان کرتے بھائی، قرآن اور اس کی تفسیر بیان کرتی. انہوں نے ٹھیک ہے جا کے دیکھی. آنے کے بعد اتفاق سے وہ لوگ سوچتے تھے کہ ہم تو بڑے عالم ہیں، ہم تو بہت بڑے جاننے والے ہیں، ان سے پوچھیں گے سوالات. اتفاق ایسا ہوا کہ آپ جیسے ہی آئے، آنے کے بعد پیرانے پیر کے پاس وہی آئے پڑی ہوئی جو وہ سوچ کے آئے تھے. اب اس کے بارے میں کیا کیا جانتے ہیں، اتنا بتائے اتنا بتائے، اس کے پوائنٹس بتا دے گئے، ایک تفسیر، دو تفسیر، تین تفسیر. تو وہ حضرات سوچ رہے کہ ہاں بھائی یہ تو ہم کو معلوم ہے، ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں، 10ویں یہ بھی پڑھے ہوئے ہیں، 11ویں یہ بھی پڑھے ہوئے ہیں، 12ویں یہ بھی پڑھے ہوئے ہیں، 13ویں یہ تو آج تک ہم پڑھے چلے، 14ویں ہم پڑھے بدل. اس طرح اس دن پیرانے پیر نے پورے 40 اس کے معانی بیان فرمائے. اور اس قرآن سے پڑھنے کے تعلق کی بات ہے تو حضرت پیرانے پیر کے بارے میں تواتر کے ساتھ یہ باتیں لکھی ہے کہ آپ کا 15 سال تک یہ دستور تھا، 15 سال تک کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے کھڑے ہو جاتے اور فجر تک ایک قرآن مکمل کر لیتے تھے. 15 سال تک آپ کا یہ دستور رہا. قرآن سے ایسا شغف تھا، ایسی محبت تھی. ہر ولی کی یہ حالت تھی. لیکن ہم دیکھیں ہمارے اپنے بزرگوں کو دیکھیں، اب تو حالت بہت خراب ہے. ہمارے اپنے بزرگوں کو دیکھیں، ہمارے ابا حضور، ہمارے بزرگ بڑی عمر ہے، 80-90 سال میں کھڑے پہ سنتے تھے قرآن. کیوں سنتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ ابھی میں نے آپ سے کہا نا پیرانے پیر پورا ایک ہاتھ میں قرآن پورا پڑھ لیتے تھے. تو کسی نے اگر یہ پوچھا حضرت رات بھر ایک ہی قرآن پڑھنے میں کا دل کیسا لگتا تھا، رات بھر ایک ہی قرآن پڑھنے میں دل کیسا لگتا تھا، تو میں ان کی خدمت میں ادب سے عرض کروں گا جیسے رات بھر آپ کو فیس بک دیکھنے میں دل لگتا ہے ویسے غوث اعظم کو قرآن دیکھنے میں دل لگتا ہے. ایسی بات ہے. اچھا اس کے علاوہ قرآن مجید سے ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا کیا ہے؟ قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہے؟ ایک ہے بیسک تعلق. جیسے آپ کو انگلش سیکھنے جائیں تو کیا ہوتا؟ ایک ہوتا بیسک کورس ABCD، اس کا ایڈوانس، پھر موسٹ ایڈوانس، پھر اور ایڈوانس. تو ویسے قرآن مجید سے ہمارے تعلق کی بنیاد کیا ہو؟ کنیکشن کی بنیاد پہلا تعلق قرآن سے، پہلا تعلق اس کو اللہ کی کتاب ماننا اور شک و شبے سے بالا تر ماننا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ یاد پڑھنا، یہ پہلا تعلق ہے. دوسرا تعلق اس کا پڑھنا سیکھنا. یہ یاد رکھیے قرآن عربی میں نازل ہوا، جو عربی قرآن ہے اسی کو قرآن کہیں گے. جو انگلش قرآن ہے اس کو انگلش قرآن نہیں بولیں گے، اس کو ٹرانسلیشن آف قرآن بولیں گے. ہندی میں اگر ہے تو ہندی انواد بولیں گے اس کا، لیکن قرآن نہیں بولیں گے اس کو. قرآن تو عربی ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن عربی میں نازل کیا. اچھا پھر آپ پوچھیں کیوں اللہ نے قرآن عربی میں نازل کیا؟ کہ اللہ مجبور ہے؟ معاذ اللہ نہیں. دراصل عربی زبان کو اللہ نے اس لیے سلیکٹ کیا نازل کرنے کے لیے کیونکہ وہ سرکار کی زبان ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. صاحب قرآن مجید سے ہم بہت دور جاتے، اتنا بڑا میراکل ہے قرآن، کرشمہ ہے اللہ کا. اچھا ایک ہے ماننا، دوسرا اس کو پڑھنا سیکھنا، اس سے تعلق بڑھتے جانا. کچھ یاد ہے اور یاد ہونا، اچھا اور اچھا پڑھنا، پھر اس کے بعد اس کو حسن کے ساتھ تلاوت کرنا. حسن کے ساتھ ایک لفظہ پڑھتے نہیں، ایک حسن کے ساتھ، اس کی تجوید کے ساتھ. تیسرا پڑھنے کی جانا، یہ کیا کہیں گے
یہ خالی مان لے کے بیٹھے ہوئے ایک پڑھنا ہے اس کا اس نے سوچ کے ساتھ پڑھنا ہے. ہر 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 مسلمان پہ لازم نہیں, صرف حافظ پہ ہر مسلمان پہ لازم نہیں. لیکن ہم دور ہیں, ہماری آواز سریلی ہے تو ہم کبھی گانے گا رہے ہیں, ہماری آواز سریلی ہے تو کبھی ہم کبھی نعتیں پڑھ رہے ہیں, لیکن آواز سریلی ہے تو قرات سیکھنے کی فکر نہیں کرتے. کان کھول کے سن لو لوگوں, ماحول ایسا بن گیا ہے. ایک جگہ ایک چھوٹا بچہ نعت پڑھ رہا تھا, میں نے سنا بہت اچھی پڑھا. اس کا پوچھا بیٹے آپ نعت تو پڑھ لیے, قرات بھی سیکھیے نا. قرات کیوں نہیں سیکھتے آپ؟ قرات بھی پڑھیے نعت کے ساتھ ساتھ. میں نے قرات پڑھا تو پیسے نہیں ملتے. پڑھا یہ ہنسی کا جملہ نہیں, رونے کا جملہ ہے. یہ رونے کا جملہ ہے ہمارا. ہم دعا کر لیے, ہم قرآن سے دور ہو گئے. ساری دنیا کی چیزیں سیکھنے کے بعد سیکھنے کے لیے ہم بس ٹائم ہے قرآن سیکھنے کے لیے, کیونکہ محنت کرتی نا. دیکھیے جو کام آسان ہے بہت آسان. اب آج کل ایک چل رہا ہے, قابل ہو نہ ہو, پڑھنے آتا ہو نہ ہو, بس آئی ٹی شملہ بنا کے چھوڑ دے لو. پہلے شملہ بولے تو بزرگاں بنتے تھے, عالم مفتی مشاہد بنتے تھے. اب بڑے بنتے, اب انہوں نے صاحب جو ہے لے گاڑی دھو رہے ہیں نئی شملہ بن کے کر رہے ہیں, صاحب بیرا بیچ رہے شملہ. ارے بابا شملہ بہت بڑی چیز ہے. کیوں؟ شملہ بننے کی عزت ہوتی, شملہ بننے کے قابل بنو پہلے. شملہ بننے کی عزت ہو رہی, نماز پڑھو موسم نماز نہیں آتی. تو شملے کو آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا عظمت کا نشان تھا, اس کو چلن کر دیا لوگوں. کچھ لوگ کہے سائنس کو چلن کر دی, ہر کسی کو بندہ نشان. اور پھر دین پہ چلنے کے لیے محنت لگتی نا, وہ نہیں ہوتی. دین سیکھیں گے, علم سیکھیں گے, جی تقوی اختیار کریں گے, داڑھی چھوڑیں گے. نہیں, داڑھی نہ چھوڑیں, داڑھی چھوڑے تو کوئی مصیبت آ رہی نا. یہ شملہ بننا نکال دینا, یہ آسان ہے, نکال دو. پھر نکالو, جب تک پہنو لوگوں کو دیوانہ بناؤ, اس کا نکالو, پھر اس کا پھراؤ, ٹی شرٹ ڈال لے گا آرام سے, ہیرو بنو. تو آسان ہے نا. دین پورا ہونا, اسلام نے پورے کے داخل مدخلو فی السلم کافہ. تو یہ شملہ آپ کو معلوم ہے ہمارے نظامیہ میں, جامع نظامیہ بڑا مدرسہ ہے, وہاں پہ دو چیزوں پہ شملہ بنتے ہیں. یا تو حافظ مکمل ہوا تو شملہ بنتے, یا نہیں تو مولوی عالم فاضل پورا عالم بن گیا جب جا کے شملہ بنتے. بابا اب تو قابل ہو, اب گلی گلی شملہ ہے. تقاضے اس کے بھی کچھ خریے ایک الگ ٹاپک. قرآن مجید سے ہمارے تعلق ماننا سیکھنا, اس کے بعد اس کو بہترین انداز میں پڑھنے کی فکر کرنا, جتنا ہے اس میں اور اضافہ کرنے کی کوشش کرنا. آپ کو 400 میں چلا رہے ہیں, جب نماز پڑھتے انا تنقل اللہ برحس, انا تنقل اللہ برحس, یہ چلنا. ایسے بھی لوگ کرتے تھے پہلے, ان کو پورا 30واں بنایا رہتا تھا. کبھی امام صاحب نہیں آئے تو کھڑے رہ کے پڑھا سکتے تھے. اور درمیان میں قرآن سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا تو پڑھنے والے کے پیچھے رہ کے آپ کو مزہ آئے گا صاحب. اس کے بعد چوتھی چیز, اس کے سمجھنے کی فکر کرنا. کون کرنا سمجھنے کی فکر؟ کوئی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یقیناً وہ شفا بھی ہے, بے شک شفا ہے وہ, لیکن خالی شفا کے ہفتے پڑھ کے ٹوٹے گے تک نہیں رہے گا. قرآن ہماری مصیبتوں کا حل ہے, اس میں ہماری ٹینشنوں کا حل ہے. ماہر الخاطر صاحب بول کے بہت بڑے پہلے شاعر تھے, انہوں بولے قرآن کی طرف سے ایک نظم لکھی. بولے قرآن کی فریاد طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں, سب کچھ ہے اور تعویذ بنایا جاتا ہوں, ریشم میں پہنایا جاتا ہوں. اس کے بعد یہ سب تو ہوتا ہے, پھر جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, دیکھ رہے ہیں, قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا. قسم کے واسطے رہے گا, کم سے کم
میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ پوری قرآن کو سمجھ کے آپ مفسر بن کے مفتی بن جائیے. کم سے کم جو آیتیں دل پر اثر انداز ہوتی ہیں, دعاؤں کی آیتیں نہیں ہے صاحب, سمجھنا ہے. اس کے بعد سیکھنے والا سکھانا بھی ہے. ہمارے گھر میں کہاں ہوا صاحب سنگے, ہم تو بس نیند میں سے اٹھے کہ چلے دنیا کی چکر میں بچے بڑے ہو رہے ہیں, اس کو انہیں ناچا تو خوش ہو رہے ہیں, انہیں گانا گایا تو خوش ہو رہے ہیں, انہیں ڈانس کرا تو خوش ہو رہے ہیں. ارے کیا ڈانس کروا رہے ہو, انہیں قرآن کی آیتیں پڑھنا فکر نہیں رہی تھی. جبکہ یہ بچہ پیدا ہوا, اگر یہ بچہ آپ کے لیے آپ اچھی تربیت کریں, آپ کے جانے کے بعد ثواب کا باعث بنتا ہے. اگر آپ جانے سے پہلے اس کو صحیح نہیں سکھائے تو یہ زیادہ بنتا. تو بہرحال میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں, وقت کافی ہو گیا ہے. ایک بات جو مجھے بہت یاد آئی سر, اکثر کہتے رہتا ہوں قرآن کیا ہے, قرآن کیا ہے. ایک واقعہ سنتے آپ نے پچھلے 9 دن سے الگ الگ باتوں کے بارے میں سماعت کیا. اللہ نے یہ فرمایا, شارٹ والی تیزی سے گزر گئے ہم لوگ, لیکن اس کے اندر داخل ہو کے اگر دیکھیں تو سائنس حیران ہے, سائنس پریشان ہے کہ یہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتابوں میں یہ باتیں کہاں سے آ گئی. مثال کے طور پر ایک آیت اللہ پاک نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ, اور ہم نے گھر کو, کعبے کو مرکز بنایا لوگوں کے لیے. یہ تو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ بول دیے. اب ترقی یافتہ دور میں ناپ تول کرنے کے بعد میں اس بات کو مان لیا گیا ہے کہ کعبۃ اللہ پوری زمین کا سینٹر پوائنٹ ہے. ایسی بہت باتیں بہت ساری باتیں. ایک سائنٹسٹ ہے, ڈاکٹر تھا, موڑے سے بخاری لے سکتا, اس کو فرعون کی نعش ہے, وہ نعش کو صحیح کرنے کے واسطے فرانس نے اس کو کانٹریکٹ ملا. تو ہم قرآن سے ہی کہتے ہیں کہ فرعون کو سمندر میں ڈبایا گیا. وہ لوگ نہیں مانتے, نہیں مرگا بنا کے کہتے. تو اس کو لا کے جب لیبارٹری والے چیک کرنے گیا, چیک کرتے وقت میں حیران ہو گیا کہ اس پر قرآن کی حقیقت واضح ہو گئی. نے بولا کہ اس کے اوپر نمک ہے, یہ نمک کہاں سے آیا؟ اب یہاں سے کھوج کیا, کھوج کرنے کے بعد اس کی کتاب ہے مشہور, چاہے تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں, موری بخاری کی قرآن بائبل اینڈ سائنس, بہترین مشکل انکشافات. آپ حیران ہو جائیں گے. دنیا یہ جو ہے صاحب, ہم تو یہاں پہ ریورس جا رہے ہیں, ہم یہاں ریورس جا رہے ہیں. سمجھیے غریب نواز سرکار ہم کو بیک فٹ سے فرنٹ فٹ پہ لے گئے تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں, بات بہت غریب سمجھ رہا ہو, آپ سمجھ جائیے, اب ہم بیک فٹ پہ آ رہے ہیں, بیک فٹ پہ آ رہے ہیں. پھر انگریزوں نے کیوں لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, جو اسلام قبول کر رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو حقیقت معلوم ہے. ہاں کوشش ہو رہی ہے, اسلام دشمن طاقتیں کام کر رہی ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے اسلام کو, قرآن کو بدنام کیا جائے. پڑھتے ہیں لوگ, پڑھے تو ہے, پڑھ کے مسلمان ہو جاتے, انہیں مسلمان کو بہت ہی دکھائی. ہمارے نیٹ میں مل گیا. ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا قرآن کی حقانیت کا, مگر وہ کب ہوگا جب آپ کو اس کے بارے میں جانکاری ہوگی نا. ہم اپنے بچوں کو لے آ کے ڈال دیں اسکولس میں, کالجز میں, وہاں اسلام دشمن طاقتیں کچھ بھی الٹ پلٹ سکھا کے قرآن کی آیت پڑھا کے پٹکاتے رہے. اب دیکھیے ایک جگہ ایسے ہی ہوا, اب دلچسپ واقعہ ہے. ایک جگہ ایسے ہی ہوا کہ ایک پروفیسر صاحب آپ کے بولے دیکھ لیجیے اس میں کچھ مسلمان ہیں کچھ غیر بھی ہیں, بولے دیکھو بھائی میں تو بے لبرل آدمی ہوں, ہر مذہب کا میں بڑا ادب کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, قرآن بھی میں پڑھا ہوا ہوں, قرآن کی باتیں پڑھی, مگر قرآن میں کچھ گڑبڑ ہے. ہاں اب لوگ سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہو, وہ سر فزکس کے کیمسٹری کے کچھ بھی ہوں گے, قرآن میں کیوں بول رہے ہیں ہم؟ بہرحال بولے کہ میں جب پڑھ رہا تھا اس کا انگلش ٹرانسلیشن پڑھ رہا تھا تو ایک جگہ دیکھا میں, فرسٹ نمبر یہ ہے, چیپٹر نمبر یہ ہے,
اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے، قرآن کی آیت ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اس میں عربی میں رجل آدمی کو کہتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ ہم نے نہیں بنایا کسی آدمی کے سینے میں یا جسم میں دو دل، ہم نے کسی آدمی کے جسم میں دو دل نہیں بنائے۔ اب انسان کو پکڑ لیا، پکڑ کے مسلمان بچوں کے سامنے جو ایمان رکھتے ہیں قرآن پہ، اس کے اوپر جھاڑنے لگے فزکس، جھاڑتے جھاڑتے بولے دیکھیں یہ کیسی بات ہے، کسی مرد آدمی کے جسم میں نہیں رکھا۔ ارے بھائی کسی کے بھی جسم میں نہیں ہوتا دو، ہاں کسی کے جسم میں نہ کوئی جانور میں ہوتا، نہ اس میں ہوتا، نہ اس میں، طرح طرح کی وہ گھوم پھرا کے لوگوں نے تقریر کرتی اچھی بچوں میں، اب سنا 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 سب تو سن رہے جی 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 بول کے۔ ایک بچہ ذرا تھوڑا صحبت میں بیٹھا تھا بزرگوں کی، انہیں اٹھا بولا سر پلیز میں کچھ بولتا ہوں، تو بولے کیا ہے، تو اچھا پھر آپ کیا بولتے ہیں، میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں، تو بولے آپ جو اعتراض کر رہے ہیں سر یہ کہ قرآن میں یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے کہ مرد کے جسم میں دو دل نہیں ہوتے، تو کسی کے جسم میں بھی نہیں ہوتے دو دل، یہ مرد کیوں خاص کیا گیا، کسی کے بھی جسم میں ہم نے دو دل نہیں رکھے، یہ کہہ سکتا تھا اللہ میاں یہ مرد کیوں کہا، مرد کے جسم میں تو دو دل نہیں ہوتے، کسی اور کے جسم میں دو دل رہتے کیا، تو انہوں نے بولا یس، مرد آدمی کے جسم میں کبھی بھی دو دل نہیں ہو سکتے، لیکن جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے جسم میں اس کا ایک دل ہوتا ہے، اس کے بیٹے کا ایک دل ہوتا ہے، دو دل ہو سکتے ہیں، عورت کے جسم میں دو دل ہو سکتے ہیں۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کرا تو اس کا جواب جانکاری والی دے سکا نا، تو جانو بھائی بہت کچھ ہے ایسی، قرآن ایسا بڑا سمندر ہے جو اس میں کھودا ہوتا ہے، نکال نکال کے موتیاں لاتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے اپنی مرضی مت چاہو، کسی بزرگ کی صحبت میں رہ کے سیکھو، ورنہ خود سمجھ کے بولی گیا بھائی یہ نہیں قرآن میں یہ نہیں ہے وہ نہیں، ایسے بات نہیں، لیکن قرآن سے تعلق مضبوط کیجیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، سمجھا لینے کے بعد جائیے۔ آپ کو معلوم ہے میں تو یہاں چھوٹا سا طالب علم ہوں، میرے ابا حضور 25-30 سال اعظم پورے کی جامع مسجد میں تفسیر بیان کری، کیا حضور 30 سال تفسیر بیان کرنے کے لیے حضرت بہت اچھے شاعر تھے، خالی شاعری سنا لے سکتے تھے، ہر شاعری ہیچ ہے، ہر بات بیکار ہے اللہ کے کلام کے ساتھ، اس لیے وہ کلام کی عظمت سمجھو۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں ہمارے دلوں میں سے قرآن کی عظمت کم ہو جا رہی، قرآن کی عظمت کم ہو جا رہی، قرآن والوں کی عظمت کم ہو جا رہی، اور ہم دوسری طرف ادھر ادھر پڑھ رہے ہیں، ہم گانے والوں کے، ہم رقص کرنے والوں کے، ہم قوالوں کے پیچھے پڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے قوالی مان لو، سنے ہمارے بزرگاں، لیکن قوال کی حیثیت قوال کو رکھ گیا، لیکن قرآن کی جو عظمت ہے، اللہ اکبر۔ رمضان سے پہلے ہر سال ہمارے پاس ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے، یوسف علی صاحب کیا کرتے تھے، ان کے گزر جانے کے بعد الحمدللہ مسجد کی کمیٹی کے ذمہ داران اور ہم سب مل کے جلسے خطاب کرنے، بہترین خراب پڑھنے والے ہر سال ہوتا، نہیں آتے لوگ فرصت نہیں ہے، کیونکہ دلچسپی نہیں ہے نا، آپ سمجھیے تو وہ کتنی اہم چیز ہے۔ اب آپ کو کیا بتاؤں سر، قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کے بارے میں ہمارا تعلق تو اتنا گہرا ہونا چاہیے، پر ہے کتنا روز کتنا پڑھتے ہیں؟ اگر کسی سے پوچھے میں یاسین پڑھتا ہوں صاحب، ضرور پڑھیے صاحب یاسین آپ، لیکن کیا یاسین کی برکت کافی ہے آپ کو؟ واقعہ کی برکت نہیں چاہیے آپ کو؟ رحمان کی برکت نہیں چاہیے آپ کو؟ ملک کی برکت نہیں چاہیے آپ کو؟ سورۃ الملک کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کو پڑھا کرو کہ یہ قبر کی عذاب سے بچانے والی ہے۔ ہر آیت کا ظاہر ہے، باطن ہے، اس کے مسائل ہیں، سب کچھ ہے، اس کے اندر جو ایک جو کیفیت ہے نا، کیا عرض کروں صاحب۔ اچھا پھر قرآن ایک اتنا پرفیکٹ اللہ کا کلام ہے، سب سے آخری کلام، اس کے بعد کوئی کلام، حضور آخری نبی، قرآن آخری کلام، اب کوئی آنے والا ہے نہیں، آئیں گا۔
ہمارے ابا حضور تھے، میں بچہ چھوٹا تھا بالکل، میری عمر شاید اس سے بہت 10 سال کی تھی، اس وقت میں نے بابا سے سنا تھا حضرت قبلہ قرآن پہ بہت کمائنٹ رکھتے تھے، تو حضرت فرمانے لگے دیکھو صاحب یہ قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے جو سوال کرے جواب دیتا ہوں، جو سوال کرے اس کی آیتوں سے جواب موجود ہے آپ کو۔ آپ قرآن سے پوچھو قرآن آپ کہاں سے آئے تو بولیں گے یہ تنزیل من رب العالمین، قرآن کیا ہے؟ پوچھے اچھا کس کے پاس آئے، کس کے پاس آئے؟ نزل علی محمد، قرآن کیا ہے؟ اچھا دن میں آئے رات میں آئے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اچھا 12 مہینے میں سے کون سے مہینے میں آئے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اگر ایک ایک سوال آپ کرتے جانا اس کا جواب مل جاتا۔ اتنی پرفیکٹ کتاب کوئی اور نہیں، اتنا بڑا میراکل اللہ کا، ہم اس سے جڑ رہے ہیں، خریدنے ہو رہے ہیں۔ اچھا بات ختم کرنے کا ارادہ ہے، جلدی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن یہ یاد رکھیے جتنی دیر ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں ہمارا ایک ایک لمحہ عبادت میں، کیونکہ ہم نہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، نہ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، نہ کسی کی برائی کر رہے ہیں، ہم صرف قرآن پاک کی عظمت پر کچھ سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں۔ ایک دور تھا صاحب، کیسا ذوق تھا، کیسا شوق تھا، قرآن کتنا پڑھتے تھے لوگ۔ اب میں آپ سے عرض کروں قرآن میں پارے کتنے ہیں؟ 30 ہیں۔ سورے کتنے ہیں؟ تو آپ 114 ہے، معلوم ہو گیا، 114 سورے۔ اس کے ساتھ قرآن میں ایک اور ایک چیز بھی ہے، منزل۔ کتنے منزل ہے قرآن؟ 7۔ یہ کیوں ہے 7 منزل؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ منزل 7 کیوں ہے؟ آپ قرآن کو کھول کے دیکھیے، نیچے یا منزل 1، پھر کچھ سوال منزل 2، منزل 4، آخرکار منزل 7 تک کرنا۔ یہ 7 منزل کیوں تھے؟ کس نے بنائے 7 منزل؟ تو صحابہ کرام میں کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جن کا یہ معمول تھا۔ کان کھول کے سنیے، میں آج کوئی بات جوش میں پوری سنجیدگی سے عرض کروں، ان کا یہ روٹین تھا کہ وہ روز قرآن مجید کا اتنا حصہ پڑھ لیتے تھے، اتنا حصہ پڑھ لیا کرتے تھے کہ 7 دن میں ان کی قرآن مکمل جاتی تھی۔ نماز میں حضرت عثمان کے بارے میں، اچھا پھر اس کو دلچسپی جس کو ہے اچھا لگے گا پڑھنا، نہیں لگے کیا کیا کہ بول رہے ہیں وہ صاحب، سنیے اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک فارمولا دی۔ جی ہاں، قرآن مجید میں پورے سورے 114 ہے، اس کے اندر منزل کہاں شروع ہو رہی، تو بزرگوں نے ایک فارمولا بنا دیا، کہا ایک کام کرو اس کو یاد کرو، فمی بشوقی، فمی بشوقی۔ یہ فمی بشوقی کیا ہے سر؟ دکھنے میں تو فمی بشوقی کا میننگ ہے میرا منہ شوق کے ساتھ مصروف ہے، یہ مطلب ہے، لیکن یہ فمی بشوقی ایسا ہی ایک ورڈ ہے جیسا ایم سیٹ ہے، جیسا نیٹ ہے۔ نیٹ کا فل فارم کیا ہے سر؟ بولیے نیٹ کا فل فارم کیا ہے؟ نیشنل، ہاں چلے ٹھیک ہے، ایم سیٹ کا بولتے ہیں، ایم سیٹ، EAMCET، جی انجینئرنگ ایگریکلچرل میڈیکل کامن انٹرنس ٹیسٹ، ایم سیٹ۔ ہر لیٹر کا کچھ میننگ ہے، مطلب ایبریویشن بھی ہے، لیکن فمی انشورنس کیسا ہے آپ سنیں، قرآن سے شوق ہے تو اچھا لگے گا، آپ کو یاد رکھیں گے آپ نہیں تو لگتا ہے۔ کئی لوگوں کو تو قرآن کے سوروں کے نام بھی یاد ہوتے ہیں، ایسے لوگ قرآن کے حافظ نہیں ہو، لوگ بولتے ہیں آپ نے سنا پڑے گا۔ ہمارے پاس ایک صاحب آتے ہیں، ایک صاحب یہاں آتے ہیں مسجد ہمارا پڑھتے، نواب صاحب بولتے ہیں ٹوپی والے، اتنا قرآن پڑھتے، اتنا قرآن پڑھتے بیچارے، جہاں مسجد میں جاتے جا کے بولتے ارے اچھا یہ پڑھے، اچھا وہ پڑھے، اب وہ پڑھے نہیں صاحب، اب یہ حافظ ہے کیا؟ حافظ ہے، پڑھتے پڑھتے قرآن سے رغبت ہو گئی تو قرآن کے سورے آتے ہیں کب سے،
سورہ یاد کر کے مطلب سوروں کے نام یاد کیجیے. تو فمی بشوق، میرا منہ شوق کے ساتھ مصروف ہو. اس کا ترجمہ فا سے فاتحہ، یہ پہلی منزل شروع ہوتی ہے. پھر آگے بڑھیے میم سے مائدہ. فمی میں یا آیا، یا سے یونس تیسری منزل شروع ہوتی ہے. با سے بنی اسرائیل چوتھی منزل شروع ہوتی. شین سے شعراء پانچویں منزل شروع ہوتی. شوقی میں شین پر بو ہے، بو سے وصافات. اور قاف چھپی سے پہلے قاف ہے، وہاں سے 7 منزل شروع ہوتی. 7 منزل اس طرح ایک ہفتے میں آپ سے عرض کروں، میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ یہ صحابہ کے بارے میں تو ہم نے سن رکھا ہے، لیکن موجودہ دور میں ہم اپنے بچپنے میں ایسے لوگوں سے ملے جن کا یہ معمول تھا کہ صبح فجر سے جب تک ایک منزل پڑھ نہیں لیتے تھے گھر سے نکلتے. کہاں مر گئے وہ لوگ، کہاں ختم ہو گئے وہ لوگ. آج کل تو خالی ہم دھنوں پہ ناچ رہے ہیں، فون کی دھن پہ قرآن سے جوڑو دوستی. اور یاد رکھو، آپ کسی چیز سے بھی جڑیں گے نا، وہ کچھ دنوں کے بعد آپ سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا. لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قرآن سے جڑیں گے نا، یہ قرآن آپ کو چھوڑے گا. قرآن آپ کو مرتے دم تک نہیں چھوڑے گا، قبر میں بھی نہیں چھوڑے گا، حشر میں بھی نہیں چھوڑے گا. قرآن ایسی چیز ہے. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مبارک. مشہور واقعہ ہے، سنیے. حضرت عبداللہ بن مبارک، ان کے کتابوں میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ میں حج، یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ پرانے ہیں. انہوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ میں سفر سے جا رہا تھا، راستے میں دیکھا کوئی ایک کچھ اوڑھ کے بیٹھے ہوئے. قریب جا کے دیکھا تو بڑی ہوئی ہے، ایک بوڑھی ماں. ارے بولے کیا حضرت، نانی جان یہاں کہاں سے آ گیا؟ عربی زبان میں. تو نانی جان میں سے اٹھ کے ان کا جواب دے رہے. جواب کیسے دے رہے؟ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. قرآن کی آیت نہیں ہو، محدث وہ سمجھ گئے. ارے نانی ماں بولنا چاہ رہی، میں یہاں پہ جو ہے بھٹک کے ادھر آ گئی. تو بولے نانی ماں آپ آ رہے کہاں سے اور جا رہے کدھر؟ تو پھر قرآن کی آیت پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہاں ماشاء اللہ. تو سمجھ گئے کہ لوگ حج سے آ رہے ادھر جا. اب اس کے بعد آگے بولنے لگے، رے کیسا کریں گے؟ اچھا آپ کے راستے میں قافلے میں کوئی بیٹے ہے؟ تو یہ نہیں بولتے کہ بیٹے ہے یا نہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے دنیا کی زینت. سمجھ گئے بیٹے. اچھا ایسا کریے نانی ماں، اب میں تو جو ہے مرد آدمی ہوں، آپ تو حافظہ جدھر گیا ادھر میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. آپ کیا کریے، میری اونٹ میں بٹھا دیتا ہوں، آپ اس میں بیٹھ جائیے، میں پیدل چل دوں گا. تب جو اونٹنی کو بٹھائے. سنیے کتنا بہت لمبا واقعہ ہے، میں خالی چھوٹا سا آپ کو جو ہے اس کا ایک جھلک دکھا رہا ہوں. تو اونٹ بیٹھ گیا. تب نانی ماں کو بیٹھ جاؤ بولے، تو بیٹھ جاؤ بول کے دیکھے نا. اب نانی ماں بیٹھتے کیسا بیٹھتے کیا ہے کیوں کے. تو بولے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. ابھی اب سنے نا، نوزین سے خلاصہ سنے نا، اس لیے سنا رہا ہوں. یہ نوزین سے سننے پر آپ نے یہ سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہونی تھوڑی کہ اے محبوب آپ مومن مردوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نظریں نیچی کر لیں. مطلب نانی ماں کا بولنے کا مطلب چڑھتے وقت کچھ بے پردے جو ہو سکتی تھا مونگی پلٹا ہوگا. آپ کو یاد ہے کہ نہیں کہ ہمارے بچپن میں کیا ہوتا تھا معلوم؟ رکشا لانا زنانے کے واسطے. رکشا لے کے آنے کے بعد میں کیا کرنا، پہلے رکشا والے پوچھنا پردہ ہے نہیں تیرے گھر؟ اچھا پردہ ہے. تو گھر کا رکشا لا کے رکھنے کے بعد پردہ لگا دینا، لگا لے کے رکشا لا چلے آنا ادھر، پلٹ کے چلے آنا ادھر. ادھر گئے بعد ادھر جا کے زنانے کو لا کے بٹھا اور اس کو بلا دی. پھر پہنچنے کے بعد تو یہ سب آداب گئے ختم ہو گئے سب. تو
تو نانی ماں حالانکہ بوڑھی اور آپ بوڑھی کے ساتھ وہ اتنے بوڑھے تھے، ایسا کیا بے پردگی کا خیال کرے ہوں گے، لیکن حضرت شاہ سعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مشہور ہے، انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ ایک بڑے میاں بچپن کے دوستاں تھے، بڑی عمر ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، انہوں بھی دادا بن گئے، انہوں بھی دادی بن گئے، سب ہو گیا، ہونے کے بعد میں اتفاق سے ملاقات ہوئی تو وہ نانی میں جو ہے بڑے خوشا کر کے جا رہے تھے، تو انہوں نے بولے کیا اب تو آپ بھی بوڑھے ہو گئے، میں بھی بوڑھا ہو گیا، اب تو فتنے فساد کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اب اتنا خوشا کیوں کر رہی، میں بھی بوڑھا ہو گیا، خبر میں بنا رکھا کے رکھو، اب تم بھی دادی نانی بن گئے، کوئی تمہارے پاس اٹریکشن نہیں ہے، اتنا گوشہ کیوں کر رہی؟ تو نانی ماں جواب کیے کہتے ہاں جی تم بڈھے ہو گئے، میں بڈھی ہو گئی، رسول اللہ کی شریعت جوان ہے، بولے سرکار کی شریعت آج بھی جوان ہے، شریعت بڈھی نہیں دی ہم کو، تو ہم ہمیشہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں بولا ٹھیک ہے، اب اونٹ پہ بیٹھ کے چلنے لگے تو اس زمانے میں طریقہ تھا، یہ سب عرب ٹریڈیشن کی باتیں ہیں کہ اونٹ کو تیز بھگانے کے واسطے کچھ گنگنا دیتا، تو کچھ گنگنائے تو اونٹ ذرا جوش میں آتا، جوش میں آ کے انسان بھاگتا، تب انہوں کچھ گنگنانے لگے تو اوپر سے آ رہا فقرؤوا ما تيسر من القرآن، یہ وہ گنگنا رہی جو آسان ہوا قرآن وہ پڑھو، دیکھیں آپ عجیب صاحب ہے، پھر وہاں سے آگے چلتے وہ قافلے میں جانے کے بعد بولے بھائی قافلے میں آپ کے بچے کیا تو نہیں کرتے ہیں، آخر کیا کرتے ہیں قافلے میں لوگ، تو وہ علامات وبالنجم هم يهتدون، وہ لوگ وہاں کے گائیڈ ہیں، سمجھ گئے اس وقت پوری قرآن کے آتا پڑھ رہے ہیں، تو آپ بولیے بڑی بھی حافظ نہیں ہے، قرآن پہ اتنا کمانڈ ہے، ان کو اتنا کمانڈ ہے جو مطلب ہے وہ مطلب کی بات سنا رہے قرآن سے، اللہ اب وہاں گئے جا کے بولے اچھا آپ کے بچے تو کیا، میں کیا بولتے تھے بڑے بھی کی بچے نام ہے نہیں ہے، بولے وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، تو جا کے انہوں نے پکارے بچوں کو، ارے کوئی یہ نام کے کوئی ہے کیا، اور ارے ہمارے امی ہیں کھو گئے تھے، ہمارا ڈھونڈ رہے تھے کہاں ہے کدھر ہے، تو اس کے بعد میں انہوں قرآن کی آیتوں سے بولتے ہیں کہ انہوں جو میرے ساتھ ہر جزا ہو گیا احسان الا الاحسان، انہوں میرے ساتھ انسان کرے اب تم بھی کچھ کھلاؤ، تو بچے کچھ کھلانے پلانے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کھاتا، قسم خدا کی کچھ نہیں کھاتا، پہلے کہ وہ لوگ قصہ کیا بڑی نہیں ہے، ان بات کیوں نہیں کرتا، ان بات کیوں نہیں کرتا سیدھا، دیکھیے کنکلوژن پہ آ گیا میں، اب بات کیوں نہیں کرتا سیدھا، تو ان سے پوچھ لو نانی ماں آپ ہم جیسا بات کرتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ایسا آپ بات کیوں نہیں کرتے، تو وہ کیا بولے وہاں سورہ قاف کی آیت پڑھے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جس کی بھی منہ سے زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو سن کے اس کو پکڑ جھگڑ کرنے کے لیے فرشتے تیار ہیں، صحیح بولا تو صحیح، غلط بولا تو غلط پکڑ میں آنا، تو میں اس پکڑ سے بچنے کے لیے زبان سے کچھ بولتی نہیں، جب بولتی قرآن بولتی، یہ تو تھا تقریباً 1200 سال پرانا واقعہ، لیکن ہمارے ہاں ہم محنت نہیں کر رہے، ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی ایک دو دن پہلے کی بات ہے، ایک چیز دیکھنے کا موقع ملا، میں ملک کا نام نہیں بولوں گا جبکہ وہ ملک مشہور تو کسی اور کام کے لیے ہے، لیکن محنت ایسی ہے، جی ہاں ایران بولتے تھے، وہ ایران کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں حافظ نہیں ہوتے، شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے، صحیح، لیکن وہاں ایک بندے نے اتنی محنت کی، آج وہ کھڑے کھڑے عربی میں جب سوال کیا جا رہا تو انہیں قرآن کی آیتوں سے جواب دے رہا، ایک بندہ اتنی محنت کرا، ہم کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں، میں ان کی اتباع کو نہیں کر رہا، اور آج تو ایک ایسی کلپ دیکھا، ایک کم عمر لڑکی ہے، وہ لڑکی سے پوچھ رہے تو جوابات پورے قرآن سے دے رہی، نام کیا ہے بیٹے آپ کا، بولے تو اتنا آتے ہیں کل کوثر کو دیں، کوثر ہے کہ اس کا ماحول، سمجھا،
یہ کون سکھائے آپ کو؟ اذ قال یوسف لابی یا ابت، قرآن کیا آتا پڑھا؟ تو یہ سب کچھ آج ادھر ادھر کی کچھ باتیں نہیں، سب قرآن کے بارے میں عرض کیا میں، تاکہ ہم سب کے دلوں میں قرآن سے ذوق پیدا ہو۔ میں بہت وقت دیا آپ کا، لیکن ایک سوال کروں گا، جواب نہیں چاہیے، خالی سوال کروں گا، وہ سوال آپ اپنے آپ سے کر لیں۔ آج رمضان شروع کے 20 دن ہو رہے، کون اب تک کتنا قرآن پڑھے خود سمجھے؟ روزانہ نئے نئے میوے تو کھا رہے ہیں، کھجور بھی بھاری بھاری قسم کے کھا رہے ہیں، شربت بھی پی رہے ہیں، اور پپئی بھی ہے، کیوی بھی ہے، کیا کیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن قرآن کتنا پڑھے؟ کم سے کم ایک بار بھی اگر پڑھتے نا، آج 20 پارے ہو جاتے تھے۔ ارے صاحب آپ حافظ لوگ کے ساتھ بول رہے ہیں، ہاں بھائی اللہ کے فضل سے ہم حافظ کیا ہے، یہ تو اللہ کے فضل سے اور ماں باپ کا صدقہ ہے، بچپن میں وہ ڈال دیے قرآن کی خرید میں، ہو گئے، یہ ان کا صدقہ ہے، ان کی عنایت ہے۔ لیکن جو بھی ہے، ہم برے ہوں گے، لاکھ برے ہوں گے، لیکن آپ سے گزارش کہ قرآن سے جڑ جاؤ، بس ایک وقت بنا لو اپنا، کچھ ہو جائے قرآن پڑھنا ہی پڑھنا۔ اور یہ خالی میں یاسین پڑھ لیا، میں فتح پڑھ لیا، اچھا ہے وہ پڑھیے، لیکن اس کے علاوہ قرآن کو ترتیب سے پڑھیے۔ ممکن ہے 2 مہینے 3 مہینے میں ختم ہوئے گا، لیکن قرآن تو ختم ہوگا نا۔ اور قرآن صرف قتل کرنے کی فکر ہو گیا، 3 گروپ ہوتے ہیں، 3 گروپ۔ ایک تو قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھنے والوں کو بیکار کرتا، ارے بھائی کیا فائدہ، اتنا پڑھ لیے تو بیکار ہے، ایسا نہیں ہو سکتے۔ جو ہے قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے جی۔ جو یہ کہہ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سمجھ کے پڑھنا آپ جو فرما رہے ہیں وہ کسی حد تک درست ہے، لیکن دیکھ کے پڑھنے کی آپ توہین نہیں کر سکتے۔ ایک صاحب نے بہت بڑے مفسر مانتی دنیا کو، انہوں نے لکھا کہ دیکھو صاحب یہ مثال نہیں ہے، دیکھو صاحب آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے آپ کو دوائیں لکھ کے دی، ڈاکٹر نے آپ کو دوائیں لکھ کر کے دی، اب ان دواؤں کو آپ روزانہ لا کے پیراسیٹامول ایسا گھل گھل کے پیتے جائیں گے آپ، ایموکسیسلین، بیٹاڈین، سیٹاڈین، اس سے کوئی فائدہ ہوگا کیا؟ اس کو قرآن پہ ڈال کے بول رہے ہیں، یہ ان کی مثال غلط ہے۔ اور یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کو خالی پڑھے تو کچھ نہیں ہوتا، قرآن کو سمجھے تو ہے۔ تو میں بولوں گا کہ سمجھے تو ہے، لیکن قرآن اور ڈاکٹر کا پرسکرپشن برابر نہیں ہے۔ قرآن کو پرسکرپشن مت سمجھیے آپ، بے شک اللہ کا کلام ہے، سننا سمجھنا علماء سے، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو بغیر سمجھے کے پڑھے تو بھی فائدہ ہے، بالکل ہے۔ اس کی دلیل حدیث سے دیتا ہوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترمذی شریف میں اگر کوئی بندہ ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 2 پڑھا تو 20، 3 پڑھا تو 30۔ یہ ارشاد فرماتے ہوئے سرکار نے آگے فرمایا، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو الف کے پڑھنے سے 10، لام کے پڑھنے سے 10، میم کے پڑھنے سے 10، 30 نیکیاں ملتے ہیں۔ اب آپ نے 9 دن سے خلاصہ قرآن سنا ہے، اتنا تو آپ کو معلوم ہے میں نے کبھی بھی کوئی بھی حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں کیا۔ کیا الف لام میم کا ترجمہ کرا؟ کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ کرا؟ کیوں نہیں کرا؟ یہ معلوم ہی نہیں کسی، یہ اللہ کا معلوم، رسول اللہ معلوم۔ تو جس چیز کا معنی نہیں معلوم اس کو پڑھنے پہ بھی سوال سرکار فرما رہے ہیں۔ تو یہ غلط بات ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ کا سو اچھا ہے، سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن اصل عربی قرآن کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اب رہا سوال، کچھ لوگ صرف اس کو تعویذاں فلیتوں کے تک سمجھتے ہیں۔ بے شک قرآن شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، لیکن صرف وہی کام کا نہیں، پڑھنا بھی ہے، لکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور خاص طور سے اس میں جو دعائیں وغیرہ سکھائی گئی، کیا کیا ایسا قرآن بہت کچھ ہے۔ اب ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یہ گھنٹہ ہونے آ رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جتنی دیر ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارا ایک ایک لمحہ گھنٹہ ہے۔ آپ یہاں سے کوشش کیجیے، نہیں پڑھنے آتا پڑھنے کی کوشش کیجیے، پڑھنے آتا اچھا پڑھنے کی کوشش کیجیے،
اچھا پڑھنے آتا قرآن سیکھیے، آتا دوسروں کو سکھائیے، اس کے بعد بزرگوں کے پاس جا کے عربی سیکھیے، اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کیے، ترقی ہونا۔ ایک بچہ پیدا ہوا، ترقی ہوگی، اس کی باڈی اس کی گرو ہوتی جا رہی، مچھیاں پڑ رہی، داڑھی آ رہی، کھبرو ہو رہا، جوان ہو رہا، اس میں تو برابر ڈیولپمنٹ ہوا اس کے، لیکن قرآن سے تعلق دماغ ہوتے جا رہا۔ افسوس، اور ہم قرآن اللہ کے واسطے میں ایک عورت ایک امام صاحب کے پاس آ کے بولی، حضرت ہماری بچی کو قرآن پڑھانا ہے، پڑھاتے کیا؟ تو پھر نہیں بچی بڑی ہے نہیں آ سکتی۔ اچھا ٹھیک ہے پڑھاتا ہوں، گئے جا کے بات چیت کریں، کیا بھائی بچی اتنی بڑی ہو گئی، بی ایس سی PhD بیٹھ کیا چیز کر لی انہیں، قرآن نہیں انہیں پڑھایا ہوتا؟ نہیں بابا ٹائم نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا بابا، ابھی اسکولوں کالجوں ایسے تھے، ٹائم ہی نہیں ملا، مر جاتی تو جب تک اب نہیں کچھ پڑھیں، آپ کیوں پڑھ رہے سنیے۔ اس کے بعد بولے اچھا آپ کیوں پڑھانا شروع کر دیں، آپ کیا بات ہے؟ نہیں وہ ابھی بھی نہیں ہوتا تھا، اصل میں بچی کا رشتہ طے ہوا ہے، تو جس بچے سے اس کی شادی ہونے والی ہے اس کی اماں فون کر کے پوچھی جو بچی سے رشتہ طے ہوا اس کو قرآن پڑھنے آتا کیا نہیں آتا؟ ہم کو ڈر ہو گیا کہ رشتہ ٹوٹنا چاہیے، آپ کو بول کے پڑھائی سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے اسے قبول فرمائے، اور جو کچھ پڑھا ہے اس کو قبول فرمائے، جس جذبے کے ساتھ جو کچھ عرض کیا ہے اس کی تکمیل فرمائے۔ ابھی آج 19 ہے، کل 20 ہے، 20 سے اعتکاف شروع ہونا، اعتکاف کے 10 دن بھی لگا دیے نا قرآن پڑھنے آتا۔ اور ہمارے پاس ہمارے کچھ نوجوانوں نے یہ کوشش کی ہے کہ قریبی جو نوجوان بچے ہیں اگر یہاں اعتکاف بیٹھتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے لیے ہم دن میں اساتذہ کو رکھ کے کچھ نہ کچھ تعلیم و تربیت کا انتظام رکھیں گے، لیکن 10 دن کا اعتکاف ہے، وہ 1 دن کا، 1.5 دن کا، 2.5 دن کا، 2 دن کا بھاگ جائیں گے، 10 دن میں اعتکاف آنے کا کوئی ہے۔ پھر ان کی کیا پابندی رہے گی کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو گونگے بنا لیں، باہر کس نے کر تو خالی گڑبڑ پکارا، ادھر لگا لے رہے ادھر لگا لے کے نماز کے بعد چیخنا پکارا، کچھ نہیں، سب ایک سسٹم میں آنے کے آتے ہیں۔ اگر کوئی چاہ رہے تو آئیے یہاں پر ماشاءاللہ بزرگ بھی رہتے ہیں، میں بھی آتا جاتا رہوں گا، میں بھی کچھ عرض کروں گا اس میں، یعنی اعتکاف کے دوران 10 دنوں میں اعتکاف تو ساتھ نہیں بیٹھ سکتا اس لیے کہ میری کل سے تراویح مولا علی میں ہے، تہجد حضرت گل صاحب کی مسجد میں ہے 1:30 بجے سے، اس لیے میں آتا جاتا رہوں گا۔ اور تعلیم و تربیت کا اتنا ضروری ہمارے لیے لازم حکم ہے کہ ہم سیکھنا، زندگی بھر سیکھتے رہنا، کب سے کب تک؟ پیدا ہونے کے بعد مرتے تب تک سیکھتے رہنا۔ تو یہ اعتکاف ایک بہترین گولڈن چانس ہے۔ انٹر کے ایگزام ہو گئے، ڈگری کے ایگزام بعد میں ہونے والے ہیں، 10th کے بھی آج ختم ہو گئے، بیٹھ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، گڑبڑ کرنے کی نیت سے نہیں، لیکن کچھ سیکھنے کی نیت سے یہاں نے کہیں اور سیکھا تو جائیے سیکھیے، کم سے کم رمضان کے دنوں میں دن میں کھانا و پینا ضرورت و گزارنا نہیں رہتا، اس ٹائم کو یوٹیلائز کیجیے۔ خالی ہم سو رہے ہیں، اللہ ہمارے سونے کو کم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل میں جتنے لوگ تشریف فرما ہے اور جتنوں نے جب سے صبر و تحمل کے ساتھ قرآن سنا، قرآن کے بعد قرآن کی فضائل والی باتیں سماعت کی، اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن اور صاحب قرآن دونوں سے محبت عطا فرما۔ اور جو 3 قسم کے لوگ میں نے کہنے شروع کیے تھے اس میں تیسرے لوگ کو قرآن کو پکڑ کے صاحب قرآن سے دور رہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ویسا قرآن سے جڑنا جس میں حضور کی عظمت کا ہو جائے، وہ ہر کس منظور نہیں، نہ اللہ کو منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن دیکھ کے پڑھنے والا بھی بنائے، سمجھنے والا بھی بنائے، اور ان آیتوں کے ذریعے صاحب قرآن کی محبت کے قریب پہنچنے والا بنائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے والدین کو ہم راضی کر سکیں، ہماری دعائیں قبول فرما۔ آج بطور خاص میں ہماری مسجد کی صدر صاحب کے لیے دعا کروں گا، میری طبیعت ناساز ہے، ڈاکٹر اکبر افتخاری صاحب، اللہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ہمارے سمدانی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ خوب قوت طاقت دے، ماشاءاللہ روزے چھوڑتے ہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے روزے چھوڑتے ہیں، نوجوان بچے کئی روزے چھوڑ جائیں، اللہ ان بزرگوں کو سلامت رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، اور ان کی قدر کرنے والا بنائے، اور ایسے نقش قدم پر چل کے
مسجد کی خدمت کرنے کے لیے نوجوانوں کو آگے بڑھنے والا بنا، اور اس مسجد کو مولا ہمیشہ تیری عبادت کرنے والوں سے آباد رکھ، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، ٹینشنوں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جو جس طرح سے خدمت انجام دیتے ہیں سب کی خدمتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کون کب تک رہنے والا ہے کسی کو خبر نہیں ہے، لیکن مولا جب تک بھی ہاتھ پاؤں سلامت ہے تیرے دین کی خدمت کا موقع فراز فرما، اور اس میں اخلاص عطا فرما۔ دکھاوا، ریاکاری اور دنیا طلبی، خود غرضی، اپنے نام، نمود، نمائش، ایسی تمام تر باتوں سے بچائے رکھ مولا۔ غرور، تکبر، گھمنڈ، حسد اور گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، یہ جتنی گندی باتیں ہیں اللہ ان ساری باتوں سے سارے مسلمانوں کے دلوں کو پاک کر دے، اور ہمارے دلوں کو خاص طور سے دعا کرتے ہیں ہمارے اندر بہت خرابیاں ہیں، نکال دے مولا۔ اپنے حبیب پاک کی نسبت کا طفیل حضور کے صدقے میں، حضور کے نعرے پاک کے صدقے میں، حضور کی اہل بیت پاک کے صدقے میں، حضور کے پیارے پیارے چار یاروں کے صدقے میں، تمام صحابہ کرام کے صدقے میں اولیاء اللہ کی محبت عطا فرما، اور ہم سب کو یہاں جتنے موجود ہیں مولا قرآن سے جوڑ دے مولا، اور جن جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں انہیں قرآن سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ کر دے، زندگی بھر آخری سانس تک روز قرآن سے جڑے رہیں، اور قبر میں بھی قرآن اور حشر میں بھی قرآن ہمارا شفیع بن جائے۔ قرآن اور صاحب قرآن کی نسبتوں کا فیض عطا فرما، آنے والی نسلوں تک پہنچا۔ آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي ذوي الكرم، لي خمسة اطفي بها حر البراء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة۔ پروردگار دعائیں قبول فرما، بے شک تو ہم سب کا دعاؤں کا سننے والا، قبول فرمانے والا ہے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ۔